تو کیا تم یہ بات پہلے سے ہی جانتے تھے کہ تم اس حویلی کا حصہ ہو؟ ان کے پوچھنے پر سائیں سیدھا ہو کر بیٹھا اور اپنے بھیگے چہرے کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ پہلے نہیں پتا تھا، مگر جب آپ لوگ میرے پاس دعا کروانے آئے تھے تو ایک دن خانزادہ شمشیر نے باتوں باتوں میں کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر اپنے سینے کا بوجھ میرے سینے پر راز کی طرح منتقل کر دیا تھا۔ شاید اتنے برسوں سے وہ کسی کو اپنے دل کی بات، اپنے دل کا درد نہیں بتا سکے تھے، اور اس ڈھلتی دوپہر ہی میں نے جانا کہ میں سائیں کی نگاہوں کے سامنے اس دن کا سارا منظر گھوم رہا تھا جب خانزادہ شمشیر نے اس کے ساتھ اپنا درد بانٹا تھا۔ مگر تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم ہی تمہارے ظالم والدین ہیں جنہوں نے تمہیں مارنے کے لیے کسی کے ہاتھوں میں سونپ دیا؟ نور بانو کے چہرے پر الجھن تھی۔ سائیں دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں گزرے دنوں کا ہر پل، ہر لمحہ تھا۔ نور بانو دم بخود اسے سن رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار ماں کے سامنے رو رہا تھا، اپنے سب دکھ درد بتا رہا تھا، اپنے سفر کا حال سنا رہا تھا۔ نور بانو اس طلسم قدا میں جا پہنچی تھی جہاں سائیں نے اپنی عمر کے اتنے سال گزارے تھے۔ جانے کتنا وقت بیت گیا، وہ دونوں تب چونکے جب دروازے پر کھٹکا ہوا۔ نور بانو کے ساتھ ساتھ سائیں نے بھی دیکھا اور ساکت رہ گیا۔ دروازے پر مریم بھیگا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اتنی رات کو ماں کا پیچھا کرتے ہوئے وہ کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ آج اس کے سامنے اتنے بڑے سچ نے عیاں ہونا تھا۔ ان سب نے یہی سنا ہوا تھا کہ سب سے پہلے ان کا ایک بھائی پیدا ہوا تھا جو پیدائش کے فوراً بعد وفات پا گیا تھا، مگر آج اس نے جانا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ سچ جاننے کے بعد اسے لگ رہا تھا کہ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، آج سب ختم ہو گیا ہے۔ مریم، نور بانو اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ مریم نے ہاتھ سے انہیں پیچھے رہنے کا اشارہ کیا تو نور بانو روتی ہوئی دیوار سے لگ گئیں۔ آج اپنی اولاد کے سامنے وہ بہت چھوٹی بن گئی تھی۔ مریم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے کے وسط میں کھڑے سائیں کے پاس پہنچی۔ سائیں نے سر اٹھا کر اس کے بھیگے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ ان نظروں کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ آپ کیوں نظریں چرا رہے ہیں؟ یہ کام تو معاشرے کے ان ٹھیکیداروں کو کرنا چاہیے تھا جنہوں نے آپ جیسی زندگیوں کو ایک سوال بنا کر معاشرے میں دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ مریم کا دوپٹہ سر سے اتر کر اس کے قدموں میں لٹک رہا تھا۔ وہ اپنے حال سے بے خبر، دکھ سے چور بولے جا رہی تھی۔ شرمندہ آپ کیوں ہوتے ہیں؟ شرمندہ تو ہمیں ہونا چاہیے نا۔ آپ خدا کے بنائے ادھورے وجود کے ساتھ بھی مکمل ہیں، اور ہم جیسے لوگ خدا کے بنائے مکمل وجود کے ساتھ بھی ادھورے ہیں۔ پھر بتائیں کہ محروم اور بدبخت کون ہوا، آپ جیسے لوگ یا ہم جیسے؟ مریم بلک بلک کر روتی اس کے کندھے سے آ لگی۔ سائیں نے ایک بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے دلاسا دیا، مگر وہ کسی طرح بھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ زندگی کے کچھ سچ اتنے بھیانک انداز میں سامنے آتے ہیں کہ سب خوبصورت لگنے والے چہروں سے بھی نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی حال مریم کا تھا۔ اسی وقت ایک زوردار دھماکہ سا ہوا۔ سب بری طرح چونکے۔ سائیں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھنا چاہا جب کوئی چیز بہت زور سے اس کے سر سے ٹکرائی اور درد کی شدید لہر کے ساتھ وہ اپنے سر کو تھام کر زمین پر گر گیا۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس نے مریم کی چیخ بھی سنی تھی۔ موہنی، تو یہاں بیٹھی ہے؟ میں کب سے تجھے ڈھونڈ رہی ہوں۔ موہنی درختوں کے اس جھنڈ کی ٹوٹی سیڑھیوں پر گمسم بیٹھی تھی جب پینوں نے اس کے پاس آ کر کہا۔ آج جمعرات تھی اور مزار پر آنے والوں کا ہجوم بڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں محفل سماعت شروع ہونے والی تھی۔ علی یار انتظامات کی نگرانی میں مصروف تھا۔ موہنی پچھلے ایک ہفتے سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتی، ہر احتیاط اور پابندی بھولتی جا رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ نہ اسے کھانے کی فکر تھی اور نہ کسی اور کام کی۔ جہاں بیٹھی ہوتی وہیں بیٹھی رہ جاتی۔ رضیہ اس کی حالت سے بہت فکر مند تھی اور بار بار اس سے پریشانی کی وجہ دریافت کرتی، مگر موہنی کچھ نہ بتاتی۔ موہنی کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس نے اپنی غلطی اور حماقت سے سائیں کو کھو دیا ہے اور اب دوبارہ اسے نہیں دیکھ سکے گی۔ دن میں جب بھی اس کا علی یار سے سامنا ہوتا وہ ایک ہی سوال کرتی، سائیں کب آئے گا؟ علی یار کبھی تو اسے ٹال دیتا اور کبھی یکدم ہی غصے میں آ جاتا۔ تجھے کیا تکلیف ہے بی بی؟ جا جا کر اپنا کام کر۔ وہ ہر بار غصے میں وہاں سے پلٹ آتی اور دوبارہ نہ جانے کا عہد کرتی۔ اگلے دن سب بھول بھال کر وہ اسی سوال کا کشکول پھیلا کر علی یار کے راستے میں کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن علی یار نے اسے راستے میں کھڑا دیکھ کر پاس آ کر کہا، سائیں کے بقول ان کے مرشد کہا کرتے تھے کہ بندہ اتنی ضد خدا سے کرتا اچھا لگتا ہے۔
بندے مان اور ضد کا بوجھ اٹھانے میں اکثر چوک جاتے ہیں۔ چوک تو میں بھی گئی تھی، اسی لیے آج تیری منت کرنی پڑ رہی ہے، موہنی نے تیکھے لہجے میں کہا تو علی یار نے تھک ہار کر خود کلامی کی۔ سائیں نے ٹھیک کہا تھا، تیری عقل کا خانہ خالی ہے۔ علی یار یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ موہنی گمسم سی وہیں کھڑی رہی۔ کیا سائیں میرے بارے میں بات کرتا ہے، میری فکر کرتا ہے؟ اس سوچ نے اسے یکدم ہی خوشی سے مالا مال کر دیا تھا۔ اتنے دنوں سے چھائی اداسی آج ختم ہو گئی، مگر یہ تھوڑی دیر تک ہی رہا، پھر وہ اسی بے کلی اور بے چینی کا شکار ادھر ادھر پھرنے لگی۔ ان دنوں اسے اس بات کی سمجھ بہت اچھی طرح سے آئی تھی کہ محبت میں بے کلی اور بے چینی میں گزرا ہر لمحہ بہت بھاری اور جان لیوا ہوتا ہے۔ کسی کو آپ کا انتظار رہے، سننے میں یہ بہت عام سا لگتا ہے، مگر آپ کو کسی کا انتظار رہے یہ پلسرات پر چلنے کے مترادف ہے۔ کیا کام ہے تجھے پینو؟ موہنی نے بیزار لہجے میں اس سے پوچھا تو پینو اپنے چہرے پر تکلیف کے تاثرات طاری کرتے ہوئے بولی، کل رات سے میری طبیعت بہت خراب ہے موہنی، ساری رات درد سے تڑپ کر گزاری ہے، کسی دوائی سے فرق نہیں پڑ رہا مجھے۔ وہ جیدے کی ماں نے بتایا ہے کہ جو شہر میں بڑی سی دکان ہے وہ دوائیوں کی، وہاں ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، میں وہاں سے دوائی لے لوں جا کر، مگر تجھے پتا ہے کہ میں اتنی دور اکیلی نہیں جا سکتی، اور میرے ساتھ کوئی جانے پر بھی تو تیار نہیں۔ اگر برا نہ مانے تو چلے گی میرے ساتھ؟ بس ہم آدھے گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، پینو نے اسے گھیرتے ہوئے کہا۔ جیدے کی ماں نے کہا ہے تو تم اسی کے ساتھ چلی جاؤ، میرا دل نہیں کر رہا کہیں بھی جانے کو، موہنی نے چڑ کر جواب دیا۔ 10 سالہ جاوید اور اس کی بے سہارا ماں بھی یہاں رہتے تھے، اسی لیے موہنی ان سے اچھی طرح واقف تھی۔ چل ٹھیک ہے، تیری مرضی، میں کس کے ترلے منتے کیا کروں، میری تکلیف ہے، میں جانوں، رہ لوں گی ایسے ہی، پینو نے اداسی سے کہا اور واپس پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر موہنی کو دکھ ہوا۔ میں بھی کبھی کبھار کٹھور بن جاتی ہوں، اس دن پینو نے میری جان بھی بچائی تھی۔ موہنی نے ہمدردی سے سوچا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے آواز دی، جو آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی اس کے پکارنے ہی کی منتظر تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، مگر ٹھہر، میں کسی کو بتا کر آتی ہوں۔ موہنی نے اسے وہاں ہی رکنے کا کہا اور مزار کی طرف مڑ گئی۔ ہائے ربا، میں مر گئی، پینو چیخ مار کر نیچے زمین پہ گر گئی۔ موہنی فوراً اس کی طرف بھاگ کر آئی اور درد سے تڑپتی پینو کو سنبھالتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا پینو، تو ٹھیک تو ہے نا؟ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے جلدی سے ڈاکٹر پر لے چل، کہیں میں یہاں مر ہی نہ جاؤں، جلدی کر موہنی۔ پینو نے اس طرح شور ڈالا کہ موہنی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے سہارا دے کر وہ آہستہ آہستہ چلتی مزار کی پچھلی طرف آئی تو وہاں پہلے سے ایک رکشہ موجود تھا۔ پینو فوراً اس میں بیٹھ گئی۔ موہنی نے بھی غور نہیں کیا کہ مزار کی پچھلی سڑک پر رکشے والے کا کیا کام ہے۔ پینو کے شور شرابے میں اس نے کسی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ چونکی تو وہ تب جب رکشہ ایک جھٹکے سے رکا۔ موہنی نے روڈ کی طرف دیکھا، کچھ آدمی جنہوں نے اپنے منہ چھپا رکھے تھے فوراً ان کی طرف لپکے۔ اس سے پہلے کہ موہنی کچھ سمجھتی، وہ اسے رکشے سے نکال کر کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گئے۔ کار کی پچھلی سیٹ پر اسے دھکا دے کر دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کھینچا تانی میں اس کا دوپٹہ سر سے اتر گیا تھا۔ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر ایک آدمی آ کر بیٹھ گیا۔ موہنی تڑپ کر اس سے دور ہوئی اور کار کے شیشے سے لگتے ہوئے مڑ کر مدد طلب نظروں سے باہر دیکھا۔ اسی وقت اس کی نظر پینو پر پڑی۔ وہ پینو کو آواز دے کر پکارنے لگی، مگر وہ سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے درد سے تڑپتی پینو اب بہت آرام سے کھڑی کار والے آدمی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس لمبے تڑنگے آدمی نے نوٹوں کی ایک گڈی پینو کو پکڑائی، جو اس نے فوراً اپنی چادر میں چھپا لی۔ وہ خوشی سے کھلتے چہرے کے ساتھ اسی رکشے میں بیٹھنے لگی جب اس کی نظر بت بنی موہنی پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں یکدم نفرت پھیلی تھی، جسے دیکھ کر موہنی دنگ رہ گئی۔ پھر اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی۔ موہنی کو یاد آیا کہ علی یار نے بہت بار اسے پینو سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی۔ سائیں نے ٹھیک کہا تھا اس کے بارے میں کہ اس کی عقل کا خانہ خالی ہے۔ اپنی حماقت اور نادانی سے وہ غلط ہاتھوں میں پہنچ گئی تھی۔ اسے ہمیشہ خود پر بہت مان رہا تھا اور ہر بار ہی اسے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ باقی دونوں آدمی بھی تیزی سے گاڑی کی طرف آئے۔ دونوں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا آدمی اس پر نظریں لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی ہوس اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ دیکھ کر موہنی خوف سے خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ اس کا دوپٹہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا۔ اسے آج کسی اپنے کی بات شدت سے یاد آئی۔
عورت تب تک ہی محفوظ اور بہادر ہے جب تک اپنوں کی پناہ میں ہے۔ باہر کی دنیا میں اس سے زیادہ کمزور اور بے بس کوئی اور نہیں۔ اپنی خود سری میں اس نے اس بات کی نفی کی تھی اور آج اسی بات نے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔